السلام علیکم۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی جنازوں میں بیر صاحب، ہر شخص اچھا ہے چلے جانے کے بعد۔ جب ہم خود ہارتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارنا کیا ہوتا ہے اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ محبت ہو جانا ایک الگ بات ہے، پر محبت ہو جانے کے بعد ہمیشہ اس محبت کا ہی بن کے رہنا اصل محبت ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا دیا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ ہم ایسی خود غرضی دنیا میں رہتے ہیں جہاں مرضی کے بغیر آپ کی تعریفیں کی جاتی ہیں مرنے کے بعد۔ اگر کوئی آپ کو ایسا کام کرتے ہیں جو آپ پسند نہیں کرتے تو آپ اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی اور راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ ہوا کی طرح تیز، جنگل کی طرح خاموش، آگ کی طرح گرم اور پہاڑ کی طرح ڈٹے رہو۔ ایسا کرنے سے آپ کو زندگی میں کبھی شکست نہیں سے ہو سکتی۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں، مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ اب چاہے اپنے آپ کو کبھی بھی سمجھیں، آپ کی گفتگو اور آپ کا پہناوا جھوٹ نہیں بولتے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یک طرفہ کچھ نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں، نفرت بھی نہیں، ہاں البتہ دھوکے کے پیچھے یک طرفہ ہوتے ہیں۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب ایک صبر کر رہا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر کردار اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہیں۔ جس کی خواہش کم ہے وہی دولت مند ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ دھوکہ کوئی ایک دیتا ہے، بھروسہ سب سے اٹھ جاتا ہے۔ ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی جنگ، ہر خاموشی انا نہیں ہوتی۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ اللہ پاک حالات بدل دیتا ہے، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ۔ دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ٹرین پر سکون بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کے بارے میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جسے اللہ چلا رہا ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ کبھی بھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچنا اور انہیں جاننا دوسروں کی غلطیوں پر بحث کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کبھی بھی کسی کے لیے بہت زیادہ پیار، رغبت اور ہمدردی کا اظہار نہ کریں۔ جو چیز انسان کو آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے اس کی قدر کم ہی کی جاتی ہے۔ دوسروں کو جاننا دانش مندی ہے، اپنے آپ کو جاننا روشن خیالی ہے، لیکن دوسروں کو کنٹرول کرنے سے زیادہ خود پر قابو پا لینا ہی اصل طاقت ہے۔ غصے سے لڑنے والا انسان جاہل ہے، کیونکہ غصے سے لڑا نہیں جا سکتا، صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہترین انسان کامیاب ہونے کے لیے نہیں بلکہ
اپنی پہچان بنانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں۔ نہ جانے جس سے آپ اپنی سختی مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا کھل جاتا ہے۔ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ بے شک میرے عیبوں کے بدلے مجھے سنگسار کر دے، مگر پہلا پتھر وہ شخص اٹھائے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ ہمدرد انسان گلاب کی خوشبو کی طرح ہوتا ہے جو یہ نہیں سوچتی کہ سننے والا نیک ہے یا بد۔ کم ظرف ہی ٹانگ کھینچتے ہیں، اعلیٰ ظرف تو ہمیشہ ہاتھ پکڑتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، ساتھ نبھاتے ہیں۔ انسان پر سب سے زیادہ وزن سوچوں کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اتنا خوش رہیں کہ دنیا پریشان ہو جائے۔ مت کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے، کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو پہلے اپنا ہی سوچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جب تم پر یقین اسے ضرورت نہیں ہوتا اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ لوگ اپنے رویے پر غور نہیں کرتے بلکہ خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ آزمائش تو ہمیشہ من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ پاک کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرتے۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہی سود سمیت لوٹ کے آئے گا۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیے گا، جس نے پریشانی کو سر پر سوار